شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ Manifestations of Stages of Blessing, The Word of the Wisdom, Volume 9, حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے حوالے دیتے ہیں اور بڑی پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں۔ زندگی کی جو ہے یہ رونق اور زندگی کی دمک اور چمک اور یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں جو ہے یہ بہت سی چیزیں جو ہے ہم جانوروں سے سیکھتے ہیں۔ بہت سے آلات بھی ہم نے جانوروں سے سیکھے ہیں، بہت سے کام ہم نے جانوروں سے سیکھے ہیں، جیسے کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو جو ہے جب قتل کر دیے گئے تو ان کو دفنانا نہیں اس کو آتا تھا، تو کوے نے آ کے جو ہے آپ کی ہیلپ کی، اس نے جو ہے زمین میں ڈگ جو ہے وہ کیا، ڈرائی ڈگ کیا تو اس نے گڑھا کھودا تو اس میں جو ہے ان کو دفن کیا گیا۔ تو اس طریقہ سے جو ہے یہ پرندوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ انیما کا طریقہ بھی ہم نے پرندوں سے سیکھا کہ بگلا جو ہے وہ نیم گرم پانی اور یہ جو نمکین پانی ہے اس کو اپنے مقد میں ڈال رہا ہے، اور اس کے بعد جو تھوڑی دیر بعد اس کو بہترین نجابت ہو جاتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہم نے جانوروں سے سیکھی ہیں، پرندوں سے سیکھی ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی طب کی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، ہمارے جو ہے یہ جو ہمارے جو ہے وہ باؤ اجداد نے ایجاد کی، جس میں ہم فخر کرتے ہیں، دیتا شفا سے لے کے جو اب تک جتنے بھی جو ہے یہ اسکلی بوسٹ میں بات کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے ابھی تک جتنے بھی جو ہے حکماں گزرے ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ ہمارے بھائی کو تو میڈیکل ریب اگر کو بتاتا ہے تو وہی کام کرتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ جو ہمارے باؤ اجداد نے ابھی تک چیزیں ایجاد کی ان کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں اور اسی کو اپناتے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ چلاتے ہیں اور اسی کو مریضوں کو دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو شفا رکھی، ہزاروں سالوں سے ہمارا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ والے جو لوگ ہیں یہ جہاں سے آئے وہاں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیونکہ WHO نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس علاقے میں کوئی بیماری ہو وہاں ہی اس کا علاج ہوتا ہے، تو ہماری جڑی بوٹیوں میں اس کا علاج ہے۔ وہ تو مطلب جو ہے 90% لوگ جو ہے وہ طب سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں سے طب سے ہی دوائیاں جو ہے لے رہے ہیں۔ 10% کے لوگ جو ہے وہ ایکشن کے طور پہ، فیشن کے طور پہ یہ والے جو ہے وہ دوائیاں لے رہے ہیں۔ تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے گا انشاءاللہ جب ان کا جو ہے مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ تو ہم آج جو ہے وہ حضرت ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے یہ صوفی برکت علی کی جو ہے یہ بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے اپنی جو ہے وہ کتاب کے اندر 43 پیج کے اوپر جو ہے وہ مثال دی ہوئی ہے بڑی پیاری۔ انہوں نے جو ہے سپیرو کی مثال دی ہے، چڑیا کو کہتے ہیں سپیرو۔ جب ہمارے گھر کے باہر چڑیا آتی تو میرا پوترا جو ہے اس کو بڑی خوشی سے دیکھتا ہے، اور بڑی پیاری پیاری سپیروز ہیں، ان کے بڑے بڑے پیارے چونچ ہے، اور اس کے بعد بڑے پیارے جو ان کی جو ہے وہ پر ہوتے ہیں، اور بڑی پیاری ان کی سارا کچھ جو ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ اتنی پیاری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کو جو اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہے تو یہ بھی جو ہے یہ سپیرو بھی جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ میل سپیرو were satisfied that there was no fear، کہ سپیرو جو ہے مکمل طور پہ اپنے آپ پہ یقین رکھتی ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ خوف نہیں ہوتا۔ تو ایک پرندے کو خوف نہیں ہے، نہ اس کو رزق کا خوف ہے نہ رہائش کا خوف ہے۔ ہمیں ہر وقت رزق کا بھی خوف ہے اور رہائش کا بھی خوف۔ یہ دو خوف ہمیں جو ہے نا ہماری اکنامیکل کنڈیشن اور ہمارے جو ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں کام لیے وہ ہم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ ناممکن باتیں ہیں، یہ ناممکن چیزیں۔ اسی لیے جو ہے وہ بڑی پیاری چڑیا کی مثال دی ہے کہ یہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ فیئر نہیں کرتی، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا۔ کس چیز کا جی؟ فیئر آف ہنٹر۔ تو اپنے جو ہے وہ شکار ہونے کا بھی کوئی فکر نہیں ہوتا اور اپنی خوراک کا بھی کوئی فکر نہیں ہوتا۔
تو اس طریقے سے جو کوئی اس کو فکر نہیں ہے کہ مجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اینڈ السلام علیکم. ہلو. 9 بجے کے بعد کریں جی پلیز. 9 بجے کے بعد 9 بجے کے بعد کریں. 9 بجے کے بعد پلیز بات کریں جی پلیز. 9 بجے کے بعد جو بھی آپ کا پرابلم ہو بات ڈسکس کریں پلیز. تو اس یہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہنٹر ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے. یعنی کہ وہ جو ہے وہ اس کو کوئی ایسا ڈر خوف نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے 9 بجے کے بعد آپ کر لیں بات جو کرنی ہے. تو اس طریقہ سے اس کو جو ہے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, اس کو خوف نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ سیٹسفائی ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے. That he was their own place. سوری سر فار ڈسٹربنس. لوگ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو, اب کیا کریں. تو their own place, dad made the thelly tree. وہ اپنا جو ہے وہ گھر بناتی ہے جی, اباؤٹ جس میں وہ رہائش کرتی ہے, اینڈ اسٹارٹنگ لیونگ ٹیسٹ فلی, اور بڑی جو ہے وہ مزے سے رہنا جو ہے شروع کر دیتی ہے. تو یہ جو ہے وہ پیروں کی زندگی ہے. تو ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے, بڑی سادہ سمپل, اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ, اور اس میں جو ہے گھر کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گھر بھی دے دے گا, اللہ تعالیٰ رزق بھی دے دے گا. تو اس کو جو ہے کوئی ہنٹر ہونے کا بھی کوئی خوف نہیں ہے, نہ ہی اس کو ہنٹر کرنے کا خوف ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے رزق مل ہی جانا ہے. تو اتنا اس کے اندر کانفیڈنس ہے, ٹیسٹ فلی جو ہے وہ رہ رہی ہے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ. They flew in the fox and added many hugs of the word to silence the dirty musing. تو وہ جو ہے وہ زندگی کو جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے, مزے لے رہی ہے, اور وہ اپنے جو ہے وہ فوق کے ساتھ, یعنی کہ اپنے دوستوں, اپنے جو ہے وہ اپنی جیسی جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی جو ہے وہ برادری کے ساتھ, بہت سی چڑیوں کے ساتھ چلے یہ کہہ لیں, وہ جو ہے وہ مزے لے کے جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے, ایڈ کر لیتی ہے ان کو اپنے جو ہے وہ ساتھ ایڈ کر لیتے, اور پھر اڑتی ہے جی. اور پھر جو ہے وہ زندگی کو جو ہے وہ بڑی خاموشی سے دیکھتی ہے, دنیا کو بڑی خاموشی سے دیکھتی ہے. ہمیں جو بڑی خاموشی, ہم تیزی سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے کیسے چہچہا کے. وہ صبح صبح چہچہاتی ہے جی, اور اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے, اور چہچہا کے جو ہے خوش بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت ہوتی ہے, اللہ کا اس پہ کرم ہوتا ہے,
جس کی وجہ سے وہ سارا جو ہے وہ چہچہاتی رہتی ہے اور مزے لیتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک چڑیا کی مثال جو ہے بڑی زبردست مثال ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ چہچہانے کا ذکر جو کیا گیا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ چہچہانا چاہیے، مسکرانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ بیسیکلی طور پہ آپ کے کہنے کا مقصد چڑیا کی مثال دے کے جو ہے کہ چڑیا جیسے جو ہے وہ کسی قسم کا ہنٹر کا خوف نہیں، کسی قسم کی خوراک کا خوف نہیں، کسی قسم کی جو ہے اس کو رہائش کا خوف نہیں، تو ہم کیوں اس طرح کے خوف پیدا کیے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں بھی ایسا خوف جو نکال دینا چاہیے۔ رب تے رکھ بھروسہ بندیا تائیے پوری پاویں گا، کو مڑ کے ری وچوں کٹ کے بیڑی بننے لاویں گا۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بہترین سبب پیدا کرتے ہیں۔ اگلی بات کے ساتھ میں ایک آپ کو سچا واقعہ اپنا سناؤں گا تو آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ جن کا پاک پتن شریف میں مزار ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ 2 مزار ہے وہاں پہ، کلیر والی سرکار کا بھی مزار ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں اللہ کی جو ہے وہ ولی اللہ ہے اور بڑے اللہ کی ہستیاں ہے یہ ساری۔ تو حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرید الدین جو ہے وہ سپیروز آر ویل ریمبرڈ، کہ جو ہے وہ جیسے کہ سپیرو کو ہم جو ہے وہ چڑیا کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یاد آتی ہے ہماری جو ہے وہ سپیرو، ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ یاد رہتی ہے ہمیں جو ہے وہ۔ These sparrows are also fawking along، یہ sparrows میرے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ ان کے جو ہے وہ وہاں سے مراد جو ہے یہ sparrows سے جو ہے وہ مریدین ہیں ان کی جو ہے وہ مطلب کہ چرند پرند اور جو جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ مطلب کبوتر وہاں پیجن ہے، وہ بھی ان کے مرید ہیں، ان کے دربار پہ جو ہے وہ ایسے چہکتے مہکتے اور جو ہے وہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بزرگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ These sparrows are also fawking along، میرے ساتھ جو ہے یہ چل رہی ہیں، یہ بھی یہ sparrow جو ہے میرے ساتھ جیسے میں چل رہا ہوں، اڑ رہا ہوں۔ تو آپ جب اللہ کے ولی تھے تو اس طرح سے اڑنا جو ہے وہ یہ بیچتی دروازہ مطلب آپ لوگوں کے پیچھے چلنا جو ہے بیچتی دروازہ کو پار کرنا جو ہے۔ تو سبحان اللہ کے میرے جتنے بھی فالک ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ مرید ہیں، جتنے بھی مریدین ہیں، وہ میرے ساتھ ایسے ہی چل رہے ہیں جیسے کہ چڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ فوک جو ہے وہ گروہ کے گروہ چلتے ہیں، ایسے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مائی سپیروز آر آلسو سیولائزڈ، میرے سپیرو بالکل اس طرح سیولائزڈ ہے، مطلب ان کو جو ہے وہ ایسی ترکیب اللہ نے سکھا دی ہے، یا میرے جو ہے وہ ایسے کام جتنے بھی میرے کاموں کے اندر جو میں اللہ کی جیسے عبادت کرتا تھا، جیسے میں نے کام کیے، وہ بالکل ویسے ہی کام کر رہے ہیں، اور اتنے زیادہ سیولائز ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے جو ہے وہ ہو گئے ہیں کہ وہ تمام کام جو ہے اصول نظم و ضبط کے ساتھ کرتے ہیں اور ایک لائن میں چلتے ہیں، اور بالکل جیسے کہ پرندے چلتے ہیں ایک لائن میں، ایسے جی اٹھتے ہیں اور ایسے جائیے میرے ساتھ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صحیح معنوں میں چلتے ہیں۔ تو my sparrows are civilized and they do not even like to eat and feed from the ground، کہ وہ بالکل جو ہے وہ زمین سے کھانا پسند نہیں کرتے، ڈسپلن اتنے زیادہ ہو گئے، نظم و ضبط کے پابند ہو گئے ہیں، اور یہ اس طریقہ سے جو ہے وہ مکمل طور پہ جو میں نے ان کو سکھا دیا ہے، جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے بات، کہ وہ زمین سے جو ہے وہ گرا ہوا دانہ نہیں کھاتے، کیونکہ وہ کسی کا ہوگا، ان کے دل میں یہ احساس ہے کہ یہ کسی کا دانہ ہم نے نہیں کھانا، یہ حرام ہے، اور ہم نے کون سا دانہ کھانا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں they feed on the grains from the tray only، وہ صرف جو ٹرے سے کھانا کھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹرے سے بھرتے ہیں۔ ٹرے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو دیا جاتا
کے اندر وہ اس کا کنات کر لیتے ہیں اور زمین سے گری ہوئی لوگوں کی گری پڑی چیزیں جو وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اتنے زیادہ سویلائزڈ ہو گئے ہیں جیسے انہوں نے چڑیا کی مثال دے کے جو واضح کیا ہے. تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک بڑا زبردست قسم کا حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ شکر گنج، ان کا نام جو ہے، ان کی جو ہے وہ میں ان کا جو ہے وہ سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا. جب بزرگ بلاتے ہیں نا تو وہ بہت سی راہیں کھول دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دل کے اندر یہ آگ بڑکا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ حق فرید یا فرید جو ہے یہ پھر انسان کو ہو جاتا ہے اور پھر کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں اپنی والدہ سے ملنے جو اس وقت میرے بھائی جو ہے وہ کیپٹن سے جو ہے میجر ہوئے تھے، جیل میں تھے، تو میں ان سے ملنے گیا. واپسی پہ رات کو جب میں آ رہا تھا تو میں مبارکباد دینے گیا کہ کیپٹن سے میجر ہوئے ہو. تو واپسی میں جب میں آ رہا تھا تو بس کے اندر قوالی لگی ہوئی تھی کہ حق فرید یا فرید والی جو ہے وہ کلیر والی سرکار والی جو قوالی لگی ہوئی تھی. تو وہ والی قوالی کا اثر میرے دل پہ ہوا، سانو اپنے رنگ وچ رنگ لا. تو یہ میرے دل پہ اثر ہوا. تو جب اثر ہوا تو میں جو ہے وہ گھر آیا، صبح فجر کی نماز ادا کی اور اپنی ڈیوٹی، اس وقت میں نئے لاہور میں تھا، تو وہ ہاسپٹل میں گیا اور وہاں جا کے سارا دن جائیے 2 بجے تک میری ڈیوٹی تھی ہوتی ہے. اور تھی تو میرا جو ایس ایم او تھا وہ جو ہے وہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا تھا. میں نے اس کو بتایا کہ میں نے جو ہے یہ کل کی مجھے چھٹی چاہیے، میں نے جو ہے فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جانا ہے. اس نے کہا بھی اس سلسلے میں تو آپ کو بالکل چھٹی نہیں میں دے سکتا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے دل میں آگ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، دماغ جو ہے مفلوج ہو چکا تھا اور ہمیں بلایا گیا تھا وہاں پہ جو ہے. تو جب جو ہے وہ ہم سپیرو ہیں، جب اڑ کے بھی چلے جاتے ہیں تو سویلائز سپیرو ہیں. تو اس طریقہ سے جو ہے میں نے جو ہے وہاں سے میں آیا اپنے گھر. وہاں سے میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس طریقہ سے میں پاک پتن شریف جا رہا ہوں، آپ کا مزار پاک پتن شریف میں ہے. تو میرے گھر والوں نے کہا کھانا شانا کھا لے. میں نے کہا کھانا تو مجھے بھوک ہی نہیں ہے، اب تو بھوکیں ختم ہو گئی ساری. تو جب میں گیا اکاڑا دیپال پور گیا، وہاں پہ میرے دوست ہیں ابو صالح چمن صاحب، غوثیہ لا کالج، غوثیہ طبیہ کالج، اور وہاں پروفیسر ہے. تو ان سے ملا، انہوں نے جو ہے وہ گاڑی پہ بٹھا دیا پاک پتن کے لیے. تو شام کے تقریباً مغرب کا ٹائم تھا جب مجھے انہوں نے بٹھایا. تو میں عشاء کے بعد جو ہے 10 بجے رات کو پہنچا دربار کے اوپر. تو انتہائی زیادہ رش تھا وہاں. مجھے نہیں پتا تھا کہ 10 محرم ہے اور 10 محرم کو اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. میرا خیال 8 یا 9 محرم تھا، تو اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رش تھا. تو تل درنے کی جگہ نہیں تھی. تو میں نے جوتا بھی اتار دیا، مجھے نہیں پتا جوتا میرا کہاں ہے. تو حق فرید یا فرید جو ہے اس کے نعرے جو ہے بلند ہوئے. وہ جو پولیس والا کھڑا تھا اس نے مجھے تو اس نے کہا کہ سر آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو اندر جو آپ چیک کرنا چاہتے تو آپ تشریف لے آئے، میں آپ کو پروٹوکول کے ساتھ بھیج دیتا ہوں. میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے پروٹوکول مل رہا ہے اور میں اپنے انتظام کو چیک کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے یا تو شبیہ کسی کی میرے ساتھ ملتی تھی یا کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ اس نے جو ہے مجھے سلوٹ بھی کیا اور مجھے جو ہے پروٹوکول کے ساتھ اپنے 3 سپاہی اور 1 حوالدار کے ساتھ جو ہے دربار پہ بھیج دیا. تو میں دربار پہ سلام کیا، نماز ادا کی اور اس کے بعد واپس آیا. جو ان کا جو ہے وہ مخصوص رنگ ہے. تو اس کے بعد میں واپس آیا تو رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے اور کوئی کنوینس کا نہیں تھا، کوئی بھی بات نہیں تھی.
تو اتنے میں ایک اسٹوڈنٹ ایک جو ہے وہ ایک بچہ آیا، تقریباً اس کی عمر 32 سال تھی. اس نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا، مجھے سلام کیا اور مجھے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول دیا. تو کہتے سر السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام جی. سر آپ پلیز یہ آپ کی سیٹ ہے، اس پہ بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں. وہ کہتے سر کے رستے میں آپ سے تعارف ہو جائے گا، میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہیں، تو میں نے آپ کو اگلی والی سیٹ جو ہے اس پہ بٹھانا ہے، تو میں نے آپ کو لے کے جانا ہے. میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور آپ جو ہے میں نے آپ کو لے کے جانا ہے ہر صورت میں. مجھے دل میں خوف بھی آئے لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اللہ کا سپرد کر کے کہ بزرگوں کے دربار پہ آئے اور واپس جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے جب راستے میں اس نے مجھے تعارف کرایا کہ میں آپ سے جو جامعہ طبیہ اسلامیہ میں جو ہے وہ 88 سے لے کے 93 تک آپ سے پڑھا ہوں، آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ کی دو سے یہ گاڑی بھی جو میں نے لی ہے حکمت سے لی ہے، اور میری چلیوٹ میں جو ہے بہت بڑی حکمت کی دکھبال ہے، اور میں اس طریقے سے وہاں پہ پریکٹس کرتا ہوں. اور آپ کی دعاؤں سے یہ آپ کی جو ہے یہ کی وجہ سے میں آج جو ہے حکیم ہوں. تو آپ نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا اور آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے. یہ میری والدہ اور میری مسز ہے، تو یہ میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں. تو لیکن میں آپ کو جو ہے وہ اگلی سیٹ پہ اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ آپ میرے استاد محترم ہیں. اس کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو صبح 6:30 بجے مجھے اس نے فیصلہ آباد DTS اتارا. وہاں سے میں جو ہے وہ سیدھا نئے لاہور 8 بجے جو اپنے ڈیوٹی پہ پہنچ گیا. تو یہ جب بزرگ بلاتے ہیں وہ سبب خود ہی پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ ہے جی اصل بات. تو ہم جب سپیرو بن جاتے ہیں اپنے بزرگوں کے، تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں خوف اور ہر چیز جو ہے وہ عنایت شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا کرم شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کا فضل شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ دل میں جو ہے یہ جو پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ دل کے اندر اور دماغ کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں. جب ہم بزرگوں کے دربار میں جاتے ہیں تو ہمارا روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور جیسے سپیرو جو ہے بے خوف جو ہو جاتی ہے، تو ہم بھی بے خوف ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے وہ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے جو اپنی 2 دن شکر گن کے ہم بھی جو ہے سپیرو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کے سپیرو بنا دے. تو کیا ہی بات ہے کہ ہمارے دل سے ہر قسم کا خوف اور ڈر نکل جائے. تو دل کی بات ہو رہی تھی، اور دل میں جو ہے بچوں کے دل کی بات ہو رہی تھی، اور بچوں کے ڈی فارمیلٹی میں اصل میں اپنے گریجویٹس کے لیے جو ہے یہ وضاحت نہیں کرتا ہوں، لیکن جو کیوری آتی ہے اس میں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ یہ ڈی فارمیلٹی کیا ہوتی ہے، یہ سیپٹم کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا جو ہے اگر ہمارے جو ہے وہ فاضل طب و زراعت تھوڑا سا کتابوں کو پڑھ لیں، اناٹومی کی کتاب کو پڑھیں، فزیالوجی کی کتاب کو ڈیلی پڑھیں، تھوڑا تھوڑا ایک ایک جو ہے وہ چیپٹر کو پڑھیں، دل کو پڑھیں، تو رائٹ آرٹیکل رائٹ جو ہے وہ لیفٹ آرٹیکل اور لیفٹ وینٹریکل اور رائٹ وینٹریکل کو تو جان جائیں گے. ان کے اندر جو دیوار ہوتی ہے اس کو ہم سیپٹل کہتے ہیں. یعنی کہ جو دیوار ہے رائٹ آرٹیکل اور لیفٹ آرٹیکل کے درمیان، یا لیفٹ اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان، وہ سیپٹل ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے وہ یہ سیپٹل مکمل اس وقت ہوتا ہے جب جو ہے بچے کی برتھ ہوتی ہے. فیٹل کے اندر یہ سیپٹل جو ہے ابھی ہم نے کل جو ہے وہ فیٹل سرکولیشن آف بلڈ یا دوران خون کی بات کی تھی. اس میں یہ والا جو ہے وہ نیچے والا وینا کیوا اور اوپر والا وینا کیوا جو ہے وہ دونوں علیحدہ علیحدہ جو ہے اس وقت اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ ماں کے پھیپھڑوں سے خون صاف ہوتا ہے. تو بچے کے جو ہے وہ سانس نہیں لیتا، اس لیے بچے کے خون سے جو ہے وہ خون صاف نہیں ہوتا، اس کے پھیپھڑوں میں جاتا ضرور، وہاں پہ نیوٹریشن سپلائی ضرور کرتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ڈی آکسیجنائڈ نہیں ہوتا. صرف والدہ کی جو ہے وہ پلیسنٹا کے ذریعے جو اٹیچ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پارسل پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ سیپٹل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی دیواریں، آپ پنجابی زبان میں اصل میں یہ سمجھ لیں کہ ان کی دیواریں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں،
رائٹ آرٹیکل علیحدہ ہو جاتا ہے، لیفٹ آرٹیکل علیحدہ ہو جاتا ہے، اور رائٹ وینٹریکل علیحدہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو دیوار ہے یہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ علیحدگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کا فنکشن کیونکہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ایک خون کو جو ہے وہ جمع کرتا ہے جس میں رائٹ آرٹیکل ہوتا ہے، رائٹ وینٹریکل جو ہے وہ پھیپھڑوں کو خون بھیجتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے یہ وینٹریکل میں آتا ہے. رائٹ وینٹریکل میں جب آتا ہے تو پھر پورے جسم کو خون سپلائی ہوتا ہے. تو بچے کی پیدائش کے بعد اگر خدا نہ خواستہ یہ سمجھ لیں، یہ ڈیفارمیلٹی کی بات ہم کر رہے تھے، جتنی بھی کونجنٹل ڈیزیزز ہیں میں یہ بات کے اندر ہوتا ہے اس وقت کی ابھی ہم ڈسکس جو ہے فیٹر کی بیماری ہے، اور اسی طریقے سے سیپلک ڈیزیزز اور دیگر ڈیزیزز کا بھی ہمیں جو ہے وہ یوٹرس کے اندر جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ سے کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے، اگر ہم نے الٹرا ساؤنڈ اچھے طریقے سے پڑھی اور ہم نے جو فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ سیمسٹر اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ٹرائمیسٹر کی جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی ایک ایک لفظ کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے پڑھا ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے دوستو یہ ہم جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس کی بات کر رہے ہیں. حکیم صاحب جو انور صاحب جی پروفیسر ہے جامعہ طبیہ کے، ان کا پچھلے دنوں پوترے کا انتقال ہوا، مطلب کہ بیٹے کے بیٹے کا انتقال ہوا. تو یہ مجھے جو ہے وہ چلڈرن وارڈ ہمارے یہاں پہ ایمرجنسی وارڈ ہے وہاں پہ لے کے گئے. تو ان کے جو ہے بیٹے کا اصل میں جو ہے یہ ان کے پوترے کا یہ پرابلم تھا کہ اس کو جو ہے یہ سینوسس تھا. اب سینوسس کیا ہوتا ہے، یہ مطلب سوال مجھے کیا گیا کہ سینوسس کیا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اصل میں آکسیجن جو ہے وہ پوری نہیں ملتی، آکسیجن جو ہے وہ پوری بچے کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ جو ہے وہ نیلگو ہو جاتے ہیں. مطلب ہائپوکسیا ہوتا ہے، اس کو آکسیجن کی کمی اس کو کہتے ہیں جی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر پانی کی بھی کمی ہوتی ہے، اور اس کا کھوڑ جو ہے وہ نیلے رنگ کے جب ہو جائیں یا اس کا جسم نیلے رنگ کا ہو جائے تو اس کو ہم جو ہے یہ جو ہے وہ سائنوسس کہتے ہیں، سائنوسس کہتے ہیں اس کو. تو سائنوسس کا اب سمجھ آ گئی میرے بھائیوں کو، خاص طور پہ جو ہے وہ دوستوں کو. تو اس لیے جیسے یہ سیپٹم کی بھی سمجھ آ گئی کہ کیا ہوتا ہے جو اصل میں وہ دیوار جو ہے جو جس نے جو ہے وینٹریکل کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے، یہ آریکل کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے. مطلب اس میں جو ہے وہ دیوار کا جو سوراخ ہے وہ بند نہیں ہوتا قدرتی طور پہ، ڈیفارمیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمی رہ جانا. چلڈرن کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ کمی رہ جائے اس کو ہم ڈیفارمیلٹی بولتے ہیں انگریزی زبان میں. آپ مطلب میں ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب میں معذرت خواہوں کہ آپ خود جو ہے وہ بچوں کی امراض کو خود پڑھاتے رہے ہیں، اور یہ مرض بچوں کی مرض ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ مجھ سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ بچوں کے امراض اور امراض اطفال اور امراض نسواں آپ پڑھاتے ہیں. تو مطلب کہ آپ کو یہ کیوری جو ہے یہ مجھے عجیب سا لگا کہ آپ نے اتنی ڈیپ کیوری جو ہے وہ کی ہے. تو میں نے اس لیے جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو جس کی وجہ سے جو پھیپھڑوں کو خون جاتا ہے، اب جو ہے وہ اصل میں جب ہمارے نارمل کی صورت میں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ولادت اس کی ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ سیپٹم بند ہو جاتا ہے اور خون جو ہے وہ پھیپھڑوں کو جو جاتا ہے وہاں سے صاف ہو کے جو ہے وہ آریکل میں آتا ہے، اور پھر وینٹریکل، رائٹ وینٹریکل میں آتا ہے اور پورے جسم میں سپلائی ہوتا ہے. لیکن جب سیپٹم جو ہے وہ بند نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ سوراخ رہ جاتا ہے، نیچرلی طور پہ رہ جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ دونوں خون آپس میں مل جاتے ہیں. یعنی کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ، جس میں آکسیجن نہیں ہوتی اور جس میں آکسیجن ہوتی ہے، دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. سینوٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. تو اس کی بہت سی قسمیں ہم نے ابھی ڈسکس کرنی تھی، لیکن جو ٹیٹریالوجی آف دا
फोलेट इसको ये कहते हैं, तो ये असल में इसको TOF भी कहते हैं अपनी जुबान में। तो असल में होता ये है कि इसमें जो है वो TOF के अंदर जो है ये मुख्तलिफ किस्म के जो है डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें जो है वो पल्मोनरी स्टीनोसिस हो जाता है, यानी कि जो हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो है ये सुकड़ जाना और उसके बाद जो है इनका जो है वो फैलना मुश्किल हो जाना, यानी कि फेफड़े का कोई हिस्सा जो है इसके अंदर जो है मुतासर हो जाता है। और ये बहुत ज्यादा जो है वो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट जो है ये बहुत ज्यादा होता है, इसको हम VAD कहते हैं, वेंट्रिकल, हाँ जी, जिसमें जो है वो कोई भी वेंट्रिकल होता है, इसके अंदर जो पर्दा होता है सेप्टिक जो है वो, उसके अंदर डिफेक्ट जो है इसको हम जो है वो वेंट्रिकल सेप्टिक डिफेक्ट या डिजीज कहते हैं, तो इसको हम VAD भी कहते हैं जी, VSD भी कहते हैं जी। तो इस तरीका से ये वाला जो है ये आपके जो है नवासे को, आपके पोतरे को ये वाला प्रॉब्लम जो ये था, जिसमें सेप्टिक जो है वो बहुत से 12-14 साल के बाद भी ये ऑपरेट हो जाते हैं बाल बच्चे, तो उसमें जिंदगी तो बहुत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इस तरीके से वो क्यों होता है कि जब ब्लड ब्रेन को पहुंचता है तो बाद जो है ब्रेन के अंदर जो है वो टॉक्सिफिकेशन हो जाती है। जब ब्रेन के अंदर टॉक्सिफिकेशन हो जाती है तो 90% जो है वो डेथ के चांसेस हो जाते हैं। अगर नेचुरली तौर पर बचना हो तो टॉक्सिफिकेशन नहीं होती, यानी कि ब्लड नहीं मिलता बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो पहाड़ों पे रहते हैं उनमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम जो है बाज़ हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो सॉरी लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा है, तो मैंने तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि हकीम साहब को जाए ये ज्यादा से ज्यादा जी समझ आ जाए। ओवर राइडिंग ऑफ द रोटा, बाज़ रोटा जो है ये भी एक दूसरे के ऊपर, मतलब रोटा की जो जहाँ से जो सर्शन होती है या निकलता है रोटा, तो वहां पे जो है वो रोटा के ऊपर चढ़ जाता है, इसके मतलब डबल जो है वो शाखें जो है पैदा हो जाती हैं, और राइट वेंट्रिकल जो है वो हाइपोट्रॉफी हो जाती है। तो राइट वेंट्रिकल जिसने जो है पूरे बॉडी को सप्लाई करना होता है तो उसमें जो है वो हाइपोट्रॉफी हो जाती है, उसमें जो है वो तो उसकी ज्यादती जो बढ़ जाने का अमल जो है वो हो जाता है। तो VSD जो है वो राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है, और इस तरीके से जो है और बहुत से जो है प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाती है। ये तकरीबन 50 से 70% जो है वो लोगों को ये प्रॉब्लम जो होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व का प्रॉब्लम भी बाद लोगों को हो जाता है, और राइट वेंट्रिकल जो है हाइपरट्रॉफी बहुत से लोगों को जो होती है, जो सेकेंडरी सिम्टम होता है। और VSD जो है वो सिस्टमेटिक के तौर पर जो है वास्कुलरी डिजीज को जो है वो ये ब्लड प्रेशर को जो है वो पैदा करने के चांसेस जो हो जाते हैं। तो इसमें जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होती हैं, अभी हमने बात की कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो साइनोसिस हो जाता है। तो असल में ये जो है वो इसकी बहुत सी और भी वजूहात है। प्रेगनेंसी के दौरान मदर जो है वो फीड खुद नहीं करती, अपने आप में कमी रखती है, खुराक की कमी हो जाती है, उल्टी आने को दिल करता है, सुस्त रहती है, वर्जिश नहीं करती, और भी इसकी बहुत सी वजूहात है। अपनी लाइफ को जो है वो लाइफ स्टाइल को जो है नहीं बदलती, डायबिटीज मेलेटस हो जाता है उसको, अगर काम नहीं किया जाए, खाना खाती जाए और मोटी होती जाए। हमारे यहाँ पे जितनी भी शेख बरादरी है ना, वो गुस्सा ना करे सॉरी, तो उनके औरतें जो है वो खास तौर पे जो खाती और मोटी होती है बहुत ज्यादा। मेरे रजाबाद में बहुत ज्यादा जो है इस बरादरी से लोग तल्लक रखते हैं। यहाँ पे मेरे पास अक्सर मरीज जो है वो इसी तरह के जो है वो उनके बच्चे भी जो है माशाल्लाह जो है वो माशाल्लाह होते हैं। तो इस तरीके से ये वाले प्रॉब्लम जो है उनके अंदर जो है फेस होते हैं। तो
میرے پاس ایک بچہ طیب صاحب کا بھائی تھا. طیب میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, یہ اسپیشل برانچ میں ہوتے ہیں. تو ان کے بھائی تھے, ان کو بھی یہ پرابلم جو تھا, ان کا جو ہونٹ جو تھا, دونوں جو ہونٹ جو ہے وہ سیاہ رنگ کے, نیلے رنگ کے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے آپریشن کرایا, ماشاءاللہ وہ پورا کام بھی کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے. تو آپریشن جو ہے اس کا جو ہے وہ علاج ہے. اور اس کے علاوہ نیچرلی طور پہ جو ہے بعض بچوں میں جو ہے وہ 2 سال کے بعد یہ نیچرلی طور پہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ سیپٹم جو ہے وہ بن جاتا ہے, وہ جو پردہ جو ہے وہ بن جاتا ہے, نیچرلی طور پہ جو ڈیفارمیلٹی ہوتی ہے خود ہی دور ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ انتظار بھی ہم کروا لیتے ہیں کہ یہ نیچرل پوزیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی بحال کر دے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے سمٹم اور سائن اینڈ سمٹم جو ہے کلینکل مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہوتا ہے. اس میں خون کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پورے جسم کے اندر ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہائپوکسیا کا مرض ہوتا ہے. ہائپوکسیا جو ہے وہ آکسیجن کی کمی کو کہتے ہیں جی. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ڈیفارمیلٹی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو فوری طور پہ جو ہے آپریشن نہیں کروانا چاہیے, بلکہ تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا کی ہے, اگر اس کے اندر ڈیفیکٹ رکھا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ مریض جو ہے وہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے مریض دیکھے ہیں جو کہ خود جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ پلمنری سسٹم بھی خراب ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تمام سسٹم جو ہے اس کا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کو سانس لینا مشکل ہوتا ہے. اس کی لائف کے اندر یہ والے پرابلم جو ہے وہ پیدا ہونے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں. زندگی کے چند مہینے اس کے لیے گزارنے جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مریض بہتری کی طرف جو ہے وہ بچہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے زندگی کو. لیکن اگر رب کو نہ منظور ہو تو چڑیا چگی کھیت جو ہے وہ پھر بھی آدھا رہ گیا اگر آخا سجیت. تو چڑیے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگی کھیت پھر بھی آدھا رہ گیا اگر آخا سجیت. تو اگر ہم جو ہے وہ سوتے جاگتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بھی آدھا ہمیں جو ہے وہ بچ جاتا ہے, یعنی کہ دل کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں متاثر ہوتا ہے. اوپر والا حصہ تو کام کر رہا ہے, نیچے والا حصہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. جسم کامتا ہے اور سانس لینے اور ہائپوکسیا رات کو خاص طور پہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ کمرے کے اندر سو نہیں سکتا, وہ اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو میں نے ایسے بہت سے مریض دیکھے ہیں جن کے اندر یہ وینس ریٹرن جو ہے وہ کم ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ والے پرابلم جو ہے وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے ہم اس کے علاوہ جو ہے یہ پلس کا جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے. جب ہم نبض چیک کرتے ہیں, نبض آپ کسی جگہ سے ریڈیس سے چیک کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نیک سے بھی چیک کر سکتے ہیں, چین سے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی مرضی, جہاں سے مرضی آپ نبض دیکھ لیں, یہ نارمل ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے لیفٹ آریکل جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ہیموتھوریکس بعض کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے, کے اندر جو رہتا ہے بعض لوگوں کو جو محسوس ہوتا ہے. 50% کیسز کے اندر سسٹولک سیل جو ہے وہ ہونے کے خطرات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں, جو کہ اکثر جو ہے وہ لیفٹ سینٹرم کے اندر جو ہے وہ بارڈر کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ اس دفعہ جو ہم نے جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کیسے یہ والا جو ہے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہے, اور اس میں جو ہے وہ ریزم نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہارڈ ساؤنڈ ہوتی ہے, یعنی کہ مرمرس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. اور تھرڈ انٹرکوسٹل اسپیس کے اندر جو ہے وہ ہمیں دل کی دھڑکن بھی محسوس ہوتی ہے, اور کیونکہ دل جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کا جو ہے وہ وینٹریکل پورشن جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے, مطلب زور لگا 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 کے کہ جیسے کہ بوٹ ہوتا ہے, بوٹ کا اگلا حصہ ہوتا ہے نا, جوتے کا اگلا حصہ آپ سمجھ لیں, یہ بالکل اس طرح سے جو ہے زور لگا کے اس کا جو ہوتا ہے, کیونکہ اس کو دونوں طرف زور لگانا پڑتا ہے. ایک پلمونری وین کو جو ہے وہ بھیجنے کے لیے,
اور जो है वो एक रोटा की तरफ भेजने के लिए दोनों को जो है वो जोर लगाना पड़ता है इसको, तो इसलिए जो है ये बूट की शक्ल का जो है वो हो जाता है। तो इसकी डायग्नोज जो है बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसके डायग्नोज के अंदर जो है वो सीबीसी आप करवा लें। सीबीसी के अंदर जो है हमें थोड़ा सा इसकी जो है वो मिल जाएगा कि इसमें जो है कुछ चीजें जो है वो एलिवेटेड हो चुकी होगी, यानी कि इसमें ज्यादती हो चुकी होगी। आरबीसी जो है वो सिकल सेल भी हो सकते हैं या टूटे हुए हो सकते हैं, और इस तरीके से जो है वो हाइपोक्सिया की वजह से जो है वो इसका जो है मैग्नीट्यूड या वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब एमसीवी जो है वो ज्यादा होगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है वो अगर मार्फोलॉजी इसकी करवाएं तो वो भी जो है वो उसमें जो है वो बड़ा हुआ साइज जो है वो आरबीसी का होगा, और बाद का जो टूटे हुए होंगे, और इस तरीके से जो है ये हाइपोवॉल्यूम जो है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो और भी इसमें जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस जो है इस तरह से होते हैं। टेस्ट एक्सरे करवाने से हमें जो है वो, जैसे भी मैंने बताया कि इसमें जो है वो टेस्ट एक्सरे से जो है वो टेस्ट एक्सरे से हमें जो है ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो है वो ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हार्ड होता है ना, तो मरीज की हम राइट साइड कह लेंगे, तो उल्ट होता है मरीज और डॉक्टर के जो है उल्ट होता है। तो इस तरह से जो है वो साइज जो है वो जब एक्सरे करवाएंगे तो उसमें जो है वो हमें निचले वाला हिस्सा जो है बड़ा हुआ नजर आएगा। ईसीजी के अंदर भी हमें जो है वो एट्रोफी नजर आएगी, जिसमें हमें जो है पता चल जाता है कि या हाइपरट्रॉफी हो गई, वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी ज्यादा हमें नजर आएगी, यानी कि जो है वेंट्रिकल जो है वो ज्यादातर जो है बड़ा हो चुका होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा, इसमें जो है वो पता चल जाएगा। और राइट वेंट्रिकल जो है वो हाइपरट्रॉफी इसके अंदर जो है मौजूद होगी। हाइपरट्रॉफी का मतलब बढ़ जाना, हाइपोट्रॉफी का मतलब किसी चीज का छोटा हो जाना। तो इस तरीके से ये इसके सिम्टम होंगे जी। तो हमें जो है कार्डिक जो है इस तरीके से जो है इसको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो नेचर से जो है अल्लाह ताला से माफी मांगे और इसको बेहतर तरीके से जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो इसमें जो है बहुत से जो है वो ब्रेन के अंदर भी एब्सेस होने के चांसेस होते हैं। अभी मैंने वो थ्रोम्बोसिस होने के भी चांसेस होते हैं, यानी कि जो गंदा खून ब्रेन की तरफ जाता है या उसको बुखार हो जाता है या इसमें जो है वो समीर बन जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो बच्चों के अंदर स्पेशली तौर पर जो 2 साल की एज होती है उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के इनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। पोलीरिथमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पोलीरिथमिया जो आपको पता है कि अभी हमने बात की है, रिथमिया कहते हैं जी आरबीसी को, तो उसमें जो है वो आरबीसी की तादाद जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हाइपोक्सिया होता है। इसके बाद जो है रिलेटिव एनीमिया जो है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जी। इसके बाद और भी इस तरीके से जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। जब लोग देखते हैं ना मतलब बच्चे को जो है वो होंठ जो है वो नीले रंग के और अजीब सा फील करते हैं, खून की कमी को महसूस करते हैं, जिसमें हाथ कांपते हैं, तो वो उसको जो है मजाक करते हैं। तो इसलिए हम इसका इलाज जो है कल इसका इलाज जो है जो हमारे तिब्ब में के अंदर है वो हम जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से जो है जो पल्मोनरी स्टेनोसिस भी होता है तो वो भी हम इसको जो है बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ, अपने भाइयों और दोस्तों का, कि वो मुझे मौका देते हैं। तो अगर इसमें जो है मजीद क्यूरी करना चाहे तो हम जो है इसको इनके प्रॉब्लम जो है वो हल करेंगे, दोस्तों को कोशिश करेंगे कि हम जो है वो इसके जितने भी प्रॉब्लम है, तो जो बच्चों के प्रॉब्लम अभी हमने दिल की बात की, तो उसमें जो है हम उसको दूर करने की कोशिश करें। तो बच्चों की जो है वो बीमारियों को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये उनका जो है वो हमारे जितने भी चिल्ड्रन वाले हैं उनका राइट नहीं, बल्कि एक तबीब का भी राइट है कि वो जो है वो ऐसे अमराज को समझे और जाने और उनको जो है वो दूर करने की, इसको जो है वो उनको शफा देने की कोशिश करे। बड़ी आसानी से चंद कतरे पिलाने से जो है वो अल्लाह ताला इनको जो है वो शफा दे देता है। तो वो कल कतरों की बात करेंगे, कौन से कतरे हम जो है वो पिलाने से बच्चों को जो है वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का जो है वो मसला नहीं होता। खास तौर पे वालदा जो है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से ऐसी चीजों से, बहुत सी दवाइयों के जो भी फोलिक एसिड और फोलेट की बात हम कर रहे थे, उससे अगर परहेज नहीं करेगी तो ये मसले जो है उनको पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं।
اصل میں ہوتا ہی جو ہے سخت ہونے کی وجہ سے اس کا سیپٹل جو ہے وہ اپنا مکمل طور پہ کام سر انجام نہیں دیتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے یہ ڈیفارمیلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فولیٹ کا استعمال بڑے احتیاط سے اور بڑی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو اچھے جو ہے وہ فزیشین جو ہے وہ فولیٹ کا استعمال نہیں کرواتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میرے بھائیوں اور جو ہے وہ دوستوں کا۔